نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ کے اندر درود و سلام کرے تھے بے شمار فضل و برکات میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ یوم القیامہ، ایسے پڑھنے نال قیامت والے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے مصافحہ کرے گا۔ تو جتنا ہو سکی اپنے آقا کی ذات بابرکات کی کثرت نازل و سلام کرانا وقتاً فوقتاً پیش کر رہنا چاہیے۔ آؤ جڑی پڑھنے پاک یا پاک پڑھی اس کا سہارا لے کے گفتگو کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کا نزول نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی شان کے اندر فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے بارے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ اے معبود تیری اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی پلیتی، ہر قسم کی نجس کو، ہر قسم کی پلیتی تو اللہ رب العزت دور فرما کے خوب ستھرا فرما دے، خوب ستھرا فرما دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اہل بیت اطہار کو ہر قسم کی گندگی نو، ہر قسم کی پلیتی نو، ہر قسم کی نجس نو دور فرما دیا اور خوب ستھرا فرما دیا۔ سوال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہے کون کہ جنہاں نو میرے رب نے ستھرا فرمایا، اور جنہوں رب ستھرا فرمائے نہ وہ دے کردار دے اندر کوئی گندگی آ سکتی، نہ وہ دے افعال دے اندر کوئی گندگی آ سکتی، نہ اس دے گفتار دے اندر کوئی گندگی آ سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی گندگی اس دے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ اہل بیت اطہار کو ستھرا اور خوب پاک میرے رب نے فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے اندر شامل کون ہیں؟ اور ایک قرآنی فیصلہ جڑا آپ کے سامنے میں رکھن لگا، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے اندر جڑا سب تو پہلے شامل نے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج نے، نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں نے، ازواج مطہرات نے جنہیں سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کے اندر شامل نے۔ آج کسی دی زوجہ دا انتقال ہو جائے گی، اس جمعے دے اعلان سن رہے آپ فلاں بن فلاں دی اہلیہ دا انتقال ہو گیا۔ اہلیہ، اہل یہ اردو دے اندر بھی لفظ ہے، اسی استعمال کرتے ہیں۔ اہلیہ دا انتقال ہو گیا، دوستو تواڈے گھر تواڈی اہلیہ ہے کہ نہیں؟ جی آگو میری زوجہ میرے گھر والی نہیں یا اہلیہ نہیں تو پھر انہوں کو گھر بڑا دینا جی، پھر گورنمنٹ والا کام سخت ہو جانا ہے، تو پھر گھر بھی کیوں داخل ہونا ہے؟ بھائی بات سمجھے نہ لیے گل فقط ایک فرضی جملہ نہیں بلکہ قرآن تو میں عرض کرنا اہلیہ، اہل دے اندر سب تو پہلے اہل دا معنی اہل رہن والا، بیت میں نے گھر، اہل بیت، اہل البیت کون نے؟ سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دی ازواج نے، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نے، زوجہ نے، اور 11 نبی پاک علیہ السلام دی ازواج نے۔ آؤ قرآن تو اس کا فیصلہ کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی عمر 120 سال ہے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم اللہ دی بیوی آپ کی عمر 100 سال ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ دے بطن اتھر وچوں حضرت ابراہیم اللہ دی اولاد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ حضرت سارہ کول اولاد کوئی نہیں، عمر ہوگی 100 سال، ابراہیم اللہ دی عمر ہوگی 120 سال، 120 سال ابراہیم اللہ دی عمر، 100 سال حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعاواں بھی کیتیاں، جو کچھ کرنا کیتا، لیکن اللہ رب العزت نے 100 سال عمر ہوگی اولاد نہیں عطا کی، دعا کی مولا اولاد عطا فرما، اے میرے مولا اولاد عطا فرما۔ 100 سال عمر ہوگی، اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق بیٹے دی بشارت دیتی اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب دی بشارت دیتی۔ دیکھو کتنی کریم لڑی ہے، حضرت ابراہیم اللہ دے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف، سارے نبی نے
اتنی کریم رہی بھائی عرض کی تھی مولا مینوں اولاد عطا فرما 100 سال کی عمر ہوگی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے بیٹے کی بشارت دیتی اور بیٹے دے بیٹے پوتے دی بھی بشارت دیتی حضرت سارہ نے تعجب کیتا نا تے انج اپنے متھے تے ہاتھ ماریا کہ 100 سال دی عمر ہے تے ہن اللہ نے بشارت دیتی بیٹے دی اچھا ان بعض نے اس ادام نا کیا کہ اے ماتم کیتا معاذ اللہ سما معاذ اللہ دسو بھائی بندے دی 100 سال عمر ہوئی تے دعاواں بھی کیتیاں ہم دعائیں شاید میرے ساتھ کچھ کیتا ہوئے کہ اولاد نہ ہوندی بھی ہوئے تے پھر اولاد دی خوشخبری لگ جائے تے بندے ماتم کرنا خوش ہونا ہے خوشی دے نال تعجب دے نال قرآن کہتا ہے عطا کر دینا حضرت سارہ نے تعجب کیتا کہ بھائی ایک کس طرح ہو سکتا ہے 100 سال کی عمر ابراہیم بن 120 سال کی عمر ہن اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے گا ہن اسحاق بیٹا عطا فرمائے گا ہن یعقوب پوتا عطا فرمائے گا اس عمر کے اندر جدوں انہاں تعجب کیتا نا تے خالق کائنات نے فرمایا عطا جبینا من امر اللہ فرمایا اللہ دے حکماں تے تعجب کر دیے اللہ دے امر تے اللہ دے کما تے تعجب کر دیے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت فرمایا اللہ دے حکماں تے تعجب کر دیے اللہ کیویں پتر عطا فرمائے گا فرمایا میرے رب دی او شان ہے او خالق کائنات دا مقام ہے او شان ہے اللہ رب العزت تے پتھراں وچوں وی حاملہ اونٹیاں پیدا فرما چھڑدا پتھراں وچوں اللہ رب العزت حاملہ اونٹیاں پیدا فرما چھڑدا ہے میرے رب دی اے شان ہے ویسے بھی تے اولاد ماما وچوں ہی ہوندی نا عورتاں وچوں اللہ رب العزت اولاد عطا فرماندا ہے میں اے تعجب والی کیڑی گل ہے اے رب دے پتھراں وچوں اونٹیاں ظاہر فرما رہے اے رب دے حضرت آدم علیہ السلام دی پسری وچوں حضرت ماں حوا نوں پیدا فرما سکدا ہے اللہ رب العزت دی شان دے اندر تعجب کر دیے او دے حکماں دے اندر تعجب کر دیے علیکم اہل البیت اللہ رب العزت نے حضرت سارہ واسطے آل بیت کا لفظ استعمال کیتا یعنی اہل بیت بیویاں نوں میرا رب فرما رہا ہن آ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پاک فرمایا اہل بیت اطہار نوں اہل بیت اطہار دے اندر بیویاں شامل ہے اس تو پہلی آیات اٹھا کے دیکھو نا او دے وچ بھی اللہ رب العزت نے نبی دی بیویاں دا ذکر کیتا بعد والی آیات نوں دیکھ لو تے ذکر نبی پاک علیہ السلام دی بیویاں دا یعنی ازواج دا ذکر ہے پھر اسی آیت کے اندر بھی پہلا مراد میں نہیں کہہ رہا صرف بیویاں پہلی مراد آپ اگلے السلام دی ازواج نے نبی پاک السلام دی بیویاں نے اور ان بار اس تو جڑی آیا پاک اس تو پچھلی آیا پاک ہے خالق کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فرمایا اے نبی دی ازواج اے نبی دی بیویاں اے نبی دی عورتاں لستن کا احد من نساء تواڈیاں عورتاں کائنات دے اندر کوئی نہیں تواڈیاں ورگیاں عورتاں کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے فرمایا کہ تواڈیاں ورگیاں عورتاں کائنات دے اندر کوئی نہیں اللہ رب العزت نبی دی بیویاں نوں کہہ رہا ہے تسی سب تو اعلی ہو سب تو افضل ہو تواڈیاں عورتاں کائنات دے اندر نہیں ہون گا توجہ کرنا جس عورت کی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو جائے جس عورت دا نکاح مصطفیٰ دے نال ہو جائے رب فرماتا ہے انہاں عورتاں دیاں کائنات دے اندر عورتاں کوئی نہیں ہے بھائی تے نبی دی بیویاں ورگا کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو سکتا خود ذات مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام دی بیویاں اللہ فرما رہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہ تواڈی دیاں عورتاں کائنات دے اندر کوئی نہیں حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب وچ شریف دے شاہ صاحب نے انہاں دا خطاب سماعت کرا تو انہاں ایک جملہ فرمایا بڑا خوبصورت جملہ فرماتے میرے کو ایک بندہ آ گیا انہیں آ کے سوال کیتا ایک گل دا جواب تے دیو آپ نے فرمایا کہ کچھ کی سوال کرنا ہے انہوں نے پوچھنا ہے چلا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل نے یا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل نے ان سید پاک کا جواب سنو بڑا خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا فرماتے ہیں میں اس بندے نہ کیا میں کیا اچھا یہ سوال کرنا ہے 10 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ کی دینے بیوی کی دینے یہ بندہ کہہ رہا نبی پاک علیہ السلام دی تے فرمایا کہ اے بیٹی کی دینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آپ نے پوچھا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بیوی کی دینے عرض کرتا ہے مولا علی دی شاہ صاحب نے فرمایا آپ بیٹی کی دینے نبی پاک علیہ السلام دی فرمایا عائشہ بیٹی صدیق دی تے بیٹی کے لحاظ نال ویکھ سیدہ فاطمہ ورگا کوئی نہیں عائشہ بیوی نے نبی پاک علیہ السلام دی اگر بیوی کی طرفوں دیکھے گا
کہ حضرت عائشہ ورگا کائنات کے اندر کوئی نہیں. فرمایا تو انہیں تو فرقے بازی کے اندر پیا کیوں ہے؟ تو اس تفریق کے اندر پیا کیوں نہیں؟ آلہ کیوں نہیں؟ ادا کیوں نہیں؟ چھڑ پڑا شان بیان کر. اور ایک ہے کہ بیویاں لو دیکھو کہ عائشہ ورگا کائنات کے اندر کوئی نہیں, بیٹیاں لو دیکھو کہ وہ فاطمہ تو زہرا ورگا کائنات کے اندر کوئی نہیں. اور میں تو فرق کیوں کیتا ہے؟ عائشہ کی بھی شانہ بیان کر تے سیدہ پاک کی بھی شانہ بیان کر. میں بیٹیاں لو دیکھے گا تے فاطمہ ورگا کوئی نہیں, زوجہ ورگا بیٹھے گا تو سیدہ عائشہ ورگا کائنات کے اندر کوئی نہیں. میں تو اس تفرقے کے اندر پیا کیوں نہیں؟ جدو گل آئی عائشہ پاک دی تے دل کھول کے سینہ کھول کے خوشی دے نال سیدہ پاک کا بھی احترام کرو. اور اے نبی دی ازواج انہیں ہمارے رب کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. قرآن بیان فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی ساریاں بیواں مومنیاں دی ماما لگدیاں نے, مؤمنین دی ماں لگدیاں نے. ام المؤمنین عائشہ پاک ان کا توجہ کرنا. او بندہ کس طرح دا عقیدے والا ہو سکتا ہے جڑا اپنی ماں دے بارے غلط عقیدہ رکھے, حضرت عائشہ بارے غلط نظریہ رکھے, یا کسی اور زوجہ دے بارے غلط عقیدہ رکھے. نہ اسی سنی بھائی کھولے دل اور جنہاں کو قرآن ماں کہہ رہا ہے اسی اس ماں دے کردار دے اندر شک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی جنہاں نو رب پاک کرے, جنہاں عائشہ صدیقہ نو رب کہے میں پاک کیتا, عائشہ صدیقہ دے کردار دے اندر کوئی شک نہیں کیتا جا سکدا. جنوں رب پاک کرے نہ او دا کردار گندا ہو سکدا ہے, نہ افعال گندا ہو سکدے نے, نہ کردار گندا ہو سکدا ہے, نہ گفتار گندی ہو سکدی ہے. نال جڑے بھی نبی دی آوے ساڈی ماں لگدی ہے اسی سینہ چوڑا کر کے شان بیان کر دیا. اسی کہتے ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت سودا نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت عائشہ پاک نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت زینب بنت خزیمہ نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت ام سلمہ نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت زینب بنت جحش نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت جویریہ نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت ام حبیبہ نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت صفیہ نو پاک میرے رب نے فرمایا, حضرت میمونہ نو پاک میرے رب نے فرمایا. 11 ازواج سارے نو پاک فرمان والا میرا رب ہے. اسی سنی اوہ ساری ازواج دی ادب بھی کرتے ہیں, انہاں دی کردار تے شک بھی نہیں کرتے, انہاں دے افعال دے اندر شک نہیں کرتے. اسی دی اپنی ماں دی عزت کرن والے ہیں. ساری ازواج نال اسی الحمدللہ محبت کرن والے ہیں. ساڈے تے تنگ دلی ہے ہی کوئی نہیں. اسی تے کھول کے ذکر کرتے ہیں بھائی جنہاں نو رب پاک کرے انہاں دے کردار میں شک نہیں ہو سکتا. ایک شاعر ہے تے عورت, اس نے شعر لکھا بڑا خوبصورت سادہ گیا لیکن بہت بڑی چوٹ کروانے والا شعر اور بڑا زبردست شعر ہے. اس شاعر نے کیا کہ تہمت لگا کے ماں پر جو غیروں سے دات لے. اے کوئی اپنے بھی جناب چولا نہیں دے کے پیچھے دوسرے پاس گئے ہوں گے. تہمت لگا کے ماں پر جو غیروں سے دات لے. ڈاکٹر صاحب تہمت لگا کے ماں پر جو غیروں سے دات لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. ماں دے کردار تے شک, ماں دے افعال تے شک, ماں دی گفتار تے شک, ماں دے کردار تے شک. نانا انہاں ساری ازواج کو پاک میرے رب نے فرمایا. اچھا اہل بیت کی 3 اقسام نے, توجہ کرنا. جدو بھی اہل بیت کا ذکر آئے گا نا انہاں دی شان بیان ہوگی, سارے دی شان بیان ہوگی. اہل بیت کے دار دے اندر 3 انہاں دی قسماں نے, 3 لوگ شامل نے. سب تو پہلے اصل اہل بیت, اس کے اندر 2 ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اولاد. کون کون؟ ازواج اور اولاد. یہ اصل اہل بیت ہیں جنہوں نے قرآن اہل بیت کہہ رہے ہیں. اصل اہل بیت. دوسری قسم داخل اہل بیت, جن کے اہل بیت کے دھار کے اندر داخل ہیں. اور تیسری لاہی کے اہل بیت. اور شیخ محقق نے 3 قسمیں بیان کیا. آپ نے فرمایا اہل بیت سکن یعنی جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رہنے, اہل بیت ولادت دوسری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی, اور تیسرا فرمایا اہل بیت نسب جڑے نسب کے اندر نہیں. 3 قسمہ شیخ محقق نے بیان کیتیاں. ان کا توجہ کرنا اصل اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. کسی زوجہ کا ذکر ہوئے گا کہ پاک کن نے کیتا زوجہ نو؟ رب نے. کردار میں کو شک کرے گا اور عقیدے کے اندر ایمان کا شک کیتا جا سکتا ہے, لیکن یہ تھار میں جو ازواج ہمارے شک نہیں کیتا جا سکتا ہے. پھر اصل اہل بیت کے تھار شامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. اولاد شامل ہے, اولاد کے اندر بھی کردار کے اندر کوئی شک نہیں کیتا جا سکتا. داخل اہل بیت
نبی پاک علیہ السلام نے این چادر مبارک لئی اور سب تو پہلے اس چادر کے اندر مولا علی نے داخل فرمایا. گل علی دی آوے تاں بھی خوش ہو کے سبحان اللہ. دوسری اصلی نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ پاک کو اس چادر کے اندر جو اصل اہل بیت الخار سے شامل ہے سیدہ پاک کو اس چادر کے اندر لیا. پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کو چادر میں داخل فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسی چادر کے اندر داخل فرمایا. اینی نبی پاک علیہ السلام نے اس چادر کے اندر انہاں چار ہستیاں کو اٹھا کے چار ہستیاں اس چادر کے اندر مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلقہ مراد گل کفا زوج زہرا فاتح خیبر علی لا فدا الا علی نبی دا پیر علی ساڈے سنیا دا پیر علی مشکل کشا علی حیدر قرار علی المرتضی نو چادر کے اندر لیا. دوسری ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ مفتیہ زاکیہ راضیہ طیبہ سیدہ پاک نو بھی چادر کے اندر لیا. دونوں ہستے امام حسن امام حسین حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین سعدین انہاں ہستیاں نو مصطفیٰ کی نے چادر کے اندر لیا. چار ہستیاں نو چادر کے اندر پنجویں ہستی پائندن پاک میرے آقا بھی موجود ہیں. ایک پائندن پاک چادر کے اندر موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کیا اللہم ہؤلائی آل بیتی مصطفیٰ کریم نے چادر کے اندر رہ کے اپنے رب سے حضور دعا کی تھی اے میرے اللہ اے میری آلے بردے پھارنے اے میرے رب اے میری آلے بردے پھارنے. مولا انہاں تو ہر قسم کی پلیتی نو ہر قسم کی گندگی نو ہر قسم کی نجس نو دور فرما اور اے میری آلے بیت نے اے میرے اللہ انہاں نو خوب ستھرا فرما لے. اے داخل آلے بیت مولا علی نو چادر کے اندر لیا اور میں اے میری آلے بیت دے پھارنے. ہون توجہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی دی ازواج اہل بیت اطہار سے شامل نے. مصطفیٰ کریم مولا علی نے بھی داخل فرما کے سیدہ پاک نے داخل فرما کے حسین کریم نے بھی داخل فرما کے فرمانے میں اے میری اہل بیت اطہار نے. بھائی ذرا توجہ کرنا اسی یہ نہیں کہتے صرف ایک پانچ بندیاں دے اندر مخصوص اہل بیت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اہل بیت اطہار سے شامل ہیں اولاد اہل بیت اطہار سے شامل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بیٹیاں نواسے کے اندر شامل ہیں. بھائی اسی فقط حدیث نہیں مانتے اسی قرآن بھی نہیں مانتے ہیں. قرآن بھی اہل بیت اطہار کیا انہاں دی شان مانتے ہیں. حدیث نے جنہوں والے بیت اطہار کیا انہاں دی شان مانتے ہیں. اسی ایک اکھ بند کر کے ایک اکھ نال نہیں بیٹھے. اسی کہتے ہیں نبی دی ازواج دا بھی ذکر اسا گج گج کے کرنا ہے. نبی دی آل دا ذکر بھی گج گج کے کرنا ہے. نبی دے نواسے دا بھی ذکر گج گج کے کرنا ہے. جڑے بھی فرد دا ذکر ہوئے گا اسی سنی انہاں دی شان بھی بیان کریں گے اور انہاں دے ترانے بھی گاواں گے. اسی تنگ دل بندے نہیں اسی ساریاں دا جنہاں دا قرآن دے اندر ذکر ہے انہاں دی شان بھی بیان کرنی جنہاں دا حدیث دے اندر ذکر ہے انہاں دی شان بھی بیان کرنی. یعنی قرآن دی بھی مننی ہے مصطفیٰ دے فرمان دی بھی مننی ہے. اللہ اکبر. تیسرے الہی کے آل بیت اے دے اندر آل جعفر آل عقیل آل حارث آل علی یعنی آسان سنو جنہاں تے زکات جنہاں نو نہیں نہ لگدی جس کرانے نو او نبی پاک علیہ السلام دی آل بیت اطہار سے شامل ہیں. یعنی تینوں اہل بیت اطہار نے تینوں ہستیاں اہل بیت اطہار. اور رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہاں نو میں خوب ستھرا فرمایا خوب پاک فرمایا. انہاں دے کردار دے اندر افعال دے اندر گفتار دے اندر کردار دے اندر کوئی کمی نہیں. انہاں دے کردار دے اندر کوئی شک کرے گا اور دے عقیدے دے اندر شک کیتا جائے گا اور دے ایمان دے اندر شک کیتا جائے گا. انہاں دے کردار دے اندر شک نہیں کیتا جائے گا. بس توجہ کرنا انہاں نو پاک کیتا میرے رب نے. اے دیکھو اے چیز ہے نا اے ڈائز ہے اگر اس نو میں صاف کرا نا تو میں اے دے نیڑے کوئی گندگی نہیں آن دیں گی. کوئی گندی کوئی چیز لے کے آنا کہنا سائڈ تے کر بھائی میں صاف کیتا ہے ان میں پاک کیتا ہے دور لے جا گندگی نو اے دے نیڑے نہ آئی. بھائی جدوں میں ایک ڈائز نو صاف کرا تو میں دے نیڑے گندگی نہیں آن دیندا میں کہندا نیڑے نہ آئی. ہن ذرا توجہ کرنا جنہاں نو پاک میرا رب فرمائے سبحان اللہ جنہاں دے کردار نو ستھرا میرا رب فرمائے انہاں دے نیڑے کوئی گندگی آ کے لوگ کہندے اے یزیدی زدی امام حسین دے قریب کیوں نہیں سی آئے. دیکھ نہیں سان سچ حق کون ہے تے باطل کون ہے سب کچھ سمجھتے سان لیکن پھر بھی حضرت امام حسین دے قریب کیوں نہیں آئے کی وجہ سے انہاں دے قریب کیوں نہیں آئے. بھائی ذرا توجہ کرنا انہاں نو پاک میرے رب نے فرمایا. یزیدی ازل تو پلیت سان مصطفیٰ کریم دی آل دے مخالف آئی ازل تو ہی پلیت سان
اور یہ حضرت امام حسین کے قریب کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ امام حسین اور اس گھرانے نو پاک میرے رب نے فرمایا ہے، بھائی جی پاک میرے رب فرمائے او تے نیڑے کوئی پلید شے نہیں آ سکتی، او تے نیڑے کوئی گندی شے نہیں آ سکتی، جنہوں پاک میرا رب فرمائے مننا پڑے گا۔ امام حسین یزیدی اس وقت تو قریب نہیں آئے کیونکہ پلید سال اصلی بدبخت سال قریب نہیں آئے۔ حضرت امام حسین یزید نال جنگ کر کے اعلان کر دیتا کہ یزید پلید ہے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نال جبہ پا کے اعلان کر دیتا یزید پلید سی، اہل بیت تھار قریب نہیں گئی، اللہ نے قریب آن بھی دیتا یزید پلید ہے۔ حضرت امیر معاویہ نال امام حسن نے صلح کر دی کہ کہہ دیتا بھائی انہاں جا ستھرا بندے ہی کوئی نہیں ہے۔ یزید اصلی بدبخت پلید سان اللہ نے دور رکھیا، جدو جنہوں رب ستھرا کرے اے کپڑے نا جی داغ لگ جائے نا اسی کار کہیے نا دھو دیو اور دھونے نال اترے نا اسی کہنے ہیں کہ بھائی ان کرو ان دھوپی کو لے جانے ہیں۔ دھوپی کو ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کپڑا بالکل صاف کر دیتا ہے، دھوپی دے کے آئے جا کہنے ہیں بھائی انہوں صاف کر دے، ایک ہفتے بعد 2 دن بعد 4 دن بعد جنا ٹائم دینا ہے، اس تو بعد اسی جانے ہیں اور جا کے کہنے ہیں بھائی ساڑھا کپڑا دے دے سوٹ دے دے اور وہ کپ اس طریقہ کی جناب شاپر دے اندر پا کے سان دے دے اسی وہ کھول کے چیک بھی نہیں کرتے واپس لے آنے ہیں۔ کیوں؟ اس کہنے ہیں بھائی دھوپی کو ایسی چیزاں ہوں گیا کہ وہ ستھرا کر چھڑتا ہے سوٹ نو، کپڑے نو صاف کر چھڑتا ہے، کوئی گند باقی نہیں رہندا، اسی پیسے دینے ہیں لے کے تے آ جاندے ہیں بھائی جنوں دھوپی ستھرا کرے اسی کہنے ہیں انہیں صاف نہ کیتا ہوندا، انہیں 10 دن اسی میرے کو صاف نہیں ہویا، انہیں صاف کر کے اس طریقے کر کے دیتا ہے بھائی جنوں دھوپی ستھرا کرے وہ تے اتنا اعتبار ہے کہ بڑا صاف ہو گیا ہے، یہ ہوں تو گند شند کو نہیں رہتے جو رب پاک کرے۔ سبحان اللہ، جنہوں میرے رب نے کیا ہوئے کہ میں انہاں دا کردار ستھرا کیتا، انہاں دے کردار دے اندر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی اہل بیت اطہار نے سارے ہی مصطفیٰ دی اہل بیت اطہار نے اور انہاں سارے دا ذکر ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اسی سنی بھائی نبی پاک علیہ السلام دی ازواج اصل اہل بیت میں انہاں دا بھی ذکر، نبی دی اولاد جی نبی پاک علیہ السلام دی اصل اہل بیت ہے، اہل بیت سکن نے جڑے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر رہندے نے انہاں دا بھی ذکر، ازواج دا بھی ذکر، خوش ہو کے کوئی کردار دے اندر کوئی غلط کر نہیں، کوئی نظریہ غلط نہیں رکھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل اہل بیت یعنی جڑی اولاد ہے۔ اور اگر سوال میں کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں کتنیاں سن الا ماشاءاللہ کسی کو پتہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چلو میں اگلا بھی سوال کرتا ہوں انشاءاللہ جواب ہوتا بھی جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے کتنے سن؟ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں 4 بیٹے 3 ماشاءاللہ۔ اور دسو نبی پاک علیہ السلام دے نواسے کتنے سن؟ جی میں کہنا اگلے سوال جواب کو نہیں آنا، کلمہ پڑھیا بھائی سانو پتہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں 4 کنی اولاد سی انہاں دی؟ سبحان اللہ۔ اچھا بھئی اگلا سوال میں کرنا آپ کو لمحہ فکریہ دل لگا، میں پیچھو ساری تقریریں سے تو کر کے آیا کہ کسی دا بھی ذکر تنگ دل کر کے نہیں کرنا، خوش دلی نال ذکر کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی 4 بیٹیاں 4 شان والیاں نے، لیکن آج کی کوئی ایسا فتنہ آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی 3 بیٹیاں دا انکار کیتا جا رہا ہے، علل اعلان انکار کیتا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک ہی بیٹی نہیں، وجہ کی ہے کہ بیٹیاں دی شان مننے تے عثمان غنی دی شان مننا پینا ہے، عثمان غنی دی شان من کے راضی کوئی بندہ نہیں۔ اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں 4 دا ذکر ہے، 4 خوش ہو کے ذکر کرنا ہے، تنگ دلی نال نہیں۔ انہاں دا ذکر کیوں؟ او بھائی انہاں دا ذکر اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں نے۔ آج 14.5 سال تو بعد اگر ایک تو سید پاک آ جائے نا تو میں بھی اپنے ممبر تو کھڑے ہو کے پہلے تو انہاں دا استقبال کرنا کہنا شاہ جی ایتھے آ کے بہو، تو کسی پوچھا بھائی اتنی عزت ہے، اتنا ملازمہ پورا پڑھن آ گیا کسی نے تساں انج کر کے عزت دیتی، انہاں نو عزت اتنی کیوں؟ حالانکہ عالم بھی نہیں، تو میں کہنا عالم بھی نہیں چلو حافظ بھی نہیں، دیکھو تو سید نے۔ سبحان اللہ۔ اگر سید کون ہوتا ہے؟ نبی دی آل وچ جڑے اولاد علی او نہیں سید۔ تو بھائی اگر 14.5 سال کے بعد ایک سید آ جائے او دی اتنی شان اتنی عزت اتنی رسپیکٹ تو جی نبی پاک علیہ السلام دے گھر جنہ بیٹیاں دی ولادت ہوئے، سبحان اللہ، انہاں بیٹیاں دی کتنی شان ہوگی، انہاں دا کتنا مقام ہوئے گا۔ اسی بھائی انہاں دا ذکر تنگ دلی نال نہیں، خوش دلی نال ذکر کرنا ہے اور 4 بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے۔ اگلا سوال ایک اور میں کرنا
سیدہ پاک بھائی چاروں بیٹیاں شان والیاں کیونکہ پیدا کیڑے گھر وچ ہوئیاں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے صبح اکھا وچ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکانی اثر وچ آئیاں اور آقا علیہ السلام نے گھر بھی ولادت ہوئی چارے بیٹیاں شان وہ علیحدہ بات ہے کہ سیدہ پاک دی شان سب تو اعلیٰ ہے لیکن انہاں دی شان اعلیٰ ہونے دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں دا ذکر ہی نہ کیتا جائے سیدہ پاک دی شان اعلیٰ ہونے دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں دا انکار ہی کیتا جائے نہیں انہاں دا بھی ذکر کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا جو ذکر کرنا ہے تے بیٹیاں چھڑ دے بھی اتنا انصافی ہے کہ نہیں اہل بیت اطہار وچ بیٹیاں بھی شامل ہیں اور انہاں دا بھی ذکر شامل ہے اور اگلا سوال اللہ ماشاءاللہ دو چار جڑے بندے جنہاں نال میٹنگ ہوئی نا موضوعات تے او ذرا خاموشی اختیار فرمان میں دوجیاں نال سوال کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ السلام نے داماد نے سیدہ پاک بیٹی نے آپ دی کتنی اولاد ہے کتنے بیٹے ہیں دو سبحان اللہ بیٹیاں اچھا جو دو بیٹے نے انہوں دا نام کی ہے حضرت امام حسن اور دوسرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہی گل سمجھان واسطے میں ان چار موضوعات کا انتخاب کیتا کہ چاراں جمعیات محرم دے چارہ بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے چارہ بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے نبی پاک کیونکہ یہ بھی اہل بیت اطہار سے شامل ہے یہ اہل بیت اطہار دے ذکر میں چھڑیا نہیں اہل بیت اطہار اصلی اہل بیت دا ذکر کیتا پھر اس کے بعد امام حسن دا بھی ذکر ہوئے گا امام حسین دا بھی ذکر سارے دا ذکر ہوئے گا اور سارے دی شانہ کو بیان کیتا جائے گا حضرت مولا علی اور سیدہ پاک دے 3 بیٹے سن امام حسن امام حسین امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محسن نے بھی بعض اس لفظ میں پڑھیا 3 بیٹے سن بیٹیاں کتنی سن جی نہیں پتا انہیں 3 بیٹیاں بھی سن 3 بیٹیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم 3 بیٹیاں سن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک علیہ وسلم جی 3 بیٹیاں دا نام سی نا وہی 3 نام سیدہ پاک دی بیٹیاں دا بھی سی سانو پتہ ہی کو نہیں وجہ کی جڑے دوجے ذکر کری جا رہے ہیں اسی بھی انہاں نہیں پڑھیا بس انہاں دا ہی ذکر ہے نا سنی سارے دا ذکر کرنے والا ہے سارے دا ادب کرنے والا ہے سارے دا احترام کرنے والا ہے سارے دا ذکر کرنے والا ہے اگر اہل بیت کے تھا جو انہاں بیٹیاں دا ذکر ہوئے گا کہ اسی کھول کے سنا گے اور سمجھاں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں کہ نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا سانو نبی نال محبت نہیں سانو پتہ ہونا چاہیے نبی دی اولاد کتنی ہے نبی دی آل کتنی نواسیاں کتنی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں ہیں اور انشاءاللہ اسی اگلے جمعہ 2 بیٹیاں دا ذکر سنا گے اس کو کہ ایک بیٹی دا ذکر پھر اس تو بعد انشاءاللہ عز و جل سیدہ پاک دا ذکر اور انہاں بیٹیاں دا ذکر اساں انشاءاللہ خوش ہو کے کرنا ہے انشاءاللہ اور امام حسن حسین دا ذکر بھی نہ وچ آئے گا اسی چھڑیا کسن بھی نہیں سارے دا ذکر کرتے ہیں سارے دا ادب کرنے ہیں لیکن سانو پتہ ہونا چاہیے نبی دی آل کتنی ہے اور پتہ ہونے تو بعد انہاں دا ذکر بھی کرنا چاہیے انہاں نال محبت بھی کرنی چاہیے بات ہی سمجھ آ گئی اس لیے تو سانو تے سیدہ پاک اور مولا علی دے بیٹے بیٹیاں دا بھی نہیں پتہ ایک جی کہانی مانڈ ہوئی پئی 2 بیٹے نا جنے بیٹے ہیں سارے دا ذکر کرنا ہے سارے دی شان ہے سارے دا مقام ہے امام حسین دا ذکر ہے امام حسن دا ذکر بھی ہے تے گج وج کے ہے حضرت امام حسن امام حسین نالوں زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرت امام حسین نالوں افضل نے نبی پاک علیہ السلام نال زیادہ وقت حضرت امام حسن نے گزاریا حضرت حسین نالوں حضرت امام حسن اعلیٰ نے اسی انشاءاللہ حسین دا ذکر بھی کرنا ہے امام حسن دا بھی ذکر کرنا ہے اور ساری اہل بیت کے تھار دا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اسی انشاءاللہ جڑے موضوعات اشتہار تے دتے گئے انہاں موضوعات کے مطابق انشاءاللہ گفتگو فرماواں گے نبی دی ساری بیٹیاں دا ذکر سماعت کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بیٹے بعض روایت اندر 4 بیان لیکن 3 معتبر روایت ہے اور انشاءاللہ انہاں دا بھی ذکر سماعت کریں گے دعا اللہ رب العزت جو کچھ سمجھا اللہ رب العزت عملی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم